بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم غائب حاضر متکلم کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں، جب دو شخص بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو ان میں سے جو بات کر رہا ہو اس کو متکلم کہتے ہیں، اور جو سامنے والا بیٹھا ہو اس کو حاضر کہتے ہیں، اور تیسرا شخص وہ ہے جو یہاں پر نہ ہو اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو جب دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو تین طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ ایک وہ جو بات کر رہا ہو، دوسرا وہ جو سامنے بیٹھا ہو، اور تیسرا وہ جو یہاں موجود نہ ہو۔ جو بات کر رہا ہے اس کو متکلم، جو سن رہا ہے اس کو حاضر، اور جو یہاں پر نہیں ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال سن لیجیے۔ جیسے میں کہوں، جیسے ایک شخص کہتا ہے اتکلم معک، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو جس نے کہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ متکلم ہوا، اور جس سے وہ کہہ رہا ہے اور اس کی بات کو وہ سن رہا ہے وہ حاضر ہوا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر جو نہ ہو ان سب کو غائب کہتے ہیں۔ اور انگلش میں اگر کسی نے انگلش پڑھی ہو تو متکلم کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، حاضر کو سیکنڈ پرسن، اور غائب کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ جیسے رجل ایک آدمی، تو رجل واحد ہے۔ رجلین دو آدمی، تو رجلین تثنیہ ہوا۔ اور رجال یہ دو سے زائد لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو رجال جمع ہوا۔ تو رجل واحد، رجلان تثنیہ، اور رجال جمع۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو۔ بس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے نصر فعل کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے۔ میں نے تعریف میں، علم الصرف کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر صیغوں کو گردانا جاتا ہے۔ تو میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ایک صیغے سے کئی صیغے، کئی لفظ بن جاتے ہیں۔ جیسے نصر سے ناصر، منصور، نصیر، یہ تین لفظ بن گئے۔ تو جب ہم ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن سے ڈھیر سارے سینکڑوں الفاظ بن جاتے ہیں، تو جب یہ اس عمل کو کہتے ہیں تصریف، گرداننا۔ تو تصریف اور گردانتے وقت اگر لفظ کے جو حروف چینج نہیں ہوتے ہیں، لفظ کے جن حروف میں تغیر نہیں ہوتا ہو اور وہ حروف باقی رہتے ہوں، تو ان کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ اور جو حروف باقی نہ رہتے ہوں یا کلمے لفظ کے بدلنے سے، لفظ میں تغیر سے ان حروف میں تغیر پیدا ہو جائے، کلمے میں تغیر ہو جائے، تو وہ حروف اصلی نہیں ہوتے ہیں بلکہ حروف زائدہ ان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے نصرہ ہے، نصرہ جیسے کہ ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آگے ایک وزن ہے فعلہ، اس میں اوزان ہوتے ہیں، اس میں وزن ہوتے ہیں، اور وہ سانچے اور وہ نمونے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم رکھ کر دوسرے الفاظ کو بناتے ہیں۔ جیسا کہ فعلہ ایک وزن ہے، فعلہ ایک وزن ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے الفاظ کو ہم بنائیں گے۔
فعلہ کے وزن پر ہم بنائیں گے نصرہ کو، اور بنائیں گے ہم جیسے کہ فتح کو. تو یہ فعلہ کے وزن پر بہت سارے الفاظ بن جائیں گے. تو جتنے بھی الفاظ فعلہ کے وزن پر آئیں گے ان کی پہچان، تو اس میں جو حرف ہوں گے تینوں حرف وہ اصلی کہلائیں گے. تینوں حرف اصلی کہلائیں گے. فعلہ کے وزن پر جو لفظ آئے گا اس کے تینوں حرف اصلی ہوں گے. فا کی جگہ اگر کوئی لفظ آیا وہ بھی اصلی ہوگا، عین کی جگہ پر کوئی لفظ آیا تو وہ بھی اصلی ہوگا، لام کی جگہ پر کوئی لفظ آیا تو وہ بھی اصلی ہوگا. جیسے کہ فعلہ کے وزن پر نصرہ آیا، نصر آیا، فا کی جگہ نون آیا، عین کی جگہ صاد آیا، اور لام کی جگہ را آئی. تو یہ تینوں حرف اصلی کہلائیں گے. اسی طرح ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے آپ دوسرے الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ فتح ہے، فتح ہو گیا تو فا کی جگہ آ گیا، عین کی جگہ تا آ گئی، لام کی جگہ ہا آ گئی. تو فتح کے جو تینوں حرف ہیں یہ اصلی کہلائیں گے. اور جو پہلا حرف ہوگا اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو درمیانہ حرف ہوگا یعنی دوسرا حرف ہوگا اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور جو آخری حرف ہوگا اس کو لام کلمہ کہیں گے. پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو یعنی درمیانے کو عین کلمہ، اور تیسرے اور آخری کو لام کلمہ کہیں گے. جیسے نصرہ میں دیکھیے نون کو فا کلمہ، صاد کو عین کلمہ اور را کو لام کلمہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ حرف اصلی کی بات ختم ہوئی. حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو. جیسے اجتنب افتعال کے وزن پر ہے، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے، اور نون مفتوح عین کی جگہ ہے، اور با مفتوح لام کی جگہ ہے. حرف زائد ابھی ہم نے بتلایا تھا کہ فعل ایک وزن ہے، اور اس وزن پر جتنے الفاظ آئیں گے وہ کلمات اصلی کہلائیں گے، وہ حروف اصلی کہلائیں گے. تو اور جو ان کے وزن پر نہ ہو، ان سے ہٹ کر آئے تو وہ اصلی نہیں کہلائیں گے. جیسے اجتنبا افتعال کے وزن پر ہے، اجتنبا افتعال کے وزن پر ہے، تو اس میں الف اور تا زیادہ آ گئی، الف اور تا اس میں زیادہ آ گئی. اصل تھا یہ جنبا، جنبا کے معنی ہیں دور ہونا. تو جنبا میں الف اور تا جب ہم نے بڑھا دی تو یہ بن گیا اجتنبا. افتعال بھی ایک وزن ہے، تو اجتنبا افتعال کے وزن پر آیا، لیکن اس پہ الف اور تا جو ہے یہ بڑھ گئی ہیں. اصل تھا جنبا فعل کے وزن پر، اور جب اس میں الف اور تا بڑھا دی تو یہ اجتنبا ہو گیا. تو یہ الف اور تا جو بڑھی ہے یہ حرف زائد کہلائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل کے وزن پر جو کلمات آئیں گے تو ان کے اندر جو حرف ہوں گے 3 حرف وہ اصلی کہلائیں گے. اور اگر فعل کے وزن پر کوئی کلمہ نہ آئے اور کوئی حرف نہ آئے، بلکہ ان کے علاوہ کسی اور آگے پیچھے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہ حرف اصلی نہیں ہوگا. جیسے اجتنبا میں الف اور تا ہے. ٹھیک ہے، بس جیم نون با حرف اصلی ہوئے اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں. یہ اجتنبے کی بات کی ہے کہ اجتنبا میں جیم نون با یہ تو فعل کے وزن پر ہیں، لیکن اس میں الف اور تا جو ہے یہ فعل کے وزن پر نہیں ہے، تو یہ زائد ہوئی. علم الصرف کی ابتدا میں جو اصطلاحات ذکر ہونی تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئیں، اور اب آگے افعال اور ان کے صیغے اور ان کی گردانیں شروع ہونے والی ہیں. اور آپ تیار رہیے عربی بولنے کے لیے، عربی صیغے استعمال کرنے کے لیے.
انشاءاللہ اب آپ عربی بولنا سیکھیں گے۔ ابھی تک تو آپ نے اصطلاحات یاد کی تھی، عربی بولنا شروع نہیں کیا تھا، لیکن اب جب آپ نے یہ اصطلاحات یاد کر لی تو ان کی مدد سے اگر یہ پختہ ہوں تو ان کی مدد سے آپ آگے کے مراحل آسانی سے طے کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔